بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حضرات محترم، کچھ آئیڈیل، کچھ نمونے، کچھ سیمپل آج کل ہر انسان ایک سے بڑھ کے تخلیق کر رہا ہے۔ کوئی سائنسدان گزرا ہے تو اس نے اپنے سے پہلے آدمیوں سے بڑھ کے جدید ٹیکنالوجی میں چیز پیدا کی ہے، چیز بنائی ہے۔ لیکن دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ آج سے تقریباً 1400 سال قبل اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین دیا ہے، جو سیمپل دیا ہے، ہم اس میں کبھی بھی نہ کمی کر سکتے ہیں، نہ اس میں زیادتی کر سکتے ہیں، نہ اس میں کوئی چیز ایڈ کر کے اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ جو اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دیا ہے، ہم اس سے نہ ایک قدم پیچھے ہٹ سکتے ہیں، نہ ایک قدم آگے جا سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک اسی پہ عمل کریں گے تو یقیناً ہم جنت کے راہی بن سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے سب سے جو پہلا ہمارا ٹارگٹ ہے وہ نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، نماز کو اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا، یعنی جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں ٹھیک اسی طرح نماز ادا کیا کرو۔ آج ہم مسلک اور فرقہ واریت کی لعنت سے بچ کے اگر ہم دین پہ صحیح معنوں میں عمل کریں گے پھر ہی ہم جنت کے راستے پہ گامزن ہو سکتے ہیں۔ ورنہ ہم کہیں ہم اپنے آباء و اجداد کی نماز پڑھیں، ہم اپنے جناب علی قاری صاحب کی نماز پڑھیں، ہم امام صاحب کی بات کو لے کے اس پہ عمل کرتے رہیں، یقیناً ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ ہاں، امام صاحب یا قاری صاحب یا علماء آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو یقیناً ان کی بات کو ماننا ہمارا حق ہے۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرَ عَمَلِي، یقیناً سب سے پہلے قبر میں سوال نماز کا ہوگا۔ آپ نے فرمایا اگر آپ کی نماز فاسد ہو گئی تو سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ تو وہ یہی ہے کہ ہم نے نماز اپنے آباء و اجداد کی پڑھی ہوگی، اس لیے عمل سارے ضائع ہو جائیں گے۔ ہماری نماز وہ قابل قبول ہی نہیں ہے، ہمارا وہ طریقہ جو اللہ کے نبی کا طریقہ ہے وہ نہیں ہے، تو یقیناً پھر ہم اپنے آپ کا جائزہ نہیں لے رہے۔ ہم نے اپنے آپ کا جائزہ لینا ہوگا، اپنے آپ کو حقیقی دین کی جو روح ہے اس میں ڈالنا ہوگا۔ وَإِن صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرَ عَمَلِي، اگر آپ کی نماز ٹھیک ہو گئی تو یقیناً آپ کے سارے عمل ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو میرے محترم بھائیو، خدا را اپنی نماز کو اللہ کے نبی والی نماز بنائیں۔ جس طرح اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہے ٹھیک اسی طرح نماز ادا کرے، نہ کہ اپنے اماموں کی بات کو مانے، نہ اپنے مولویوں کی بات کو مانے۔ بات اگر وہ رسول اللہ کی کرتے ہیں صحیح دلیل کے ساتھ، یقیناً ان کی بات کو اگنور نہیں کرنا۔ ایک طرف آپ کی اتنی زندگی اور ایک طرف امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ نماز ادا صحیح طریقے سے نہیں کی، تو ان سے پوچھیں کہ اس میں کمی کیا ہے، میں کون سی چیز نہیں ادا کر رہا۔ آپ کو اگر وہ امام صاحب بتاتے ہیں تو آپ خوشی سے اسے قبول کیجئے۔ افسوس کن بات ہے کہ ہم رسول اللہ کی بات کو نہیں سنتے، ہم ادھر ادھر کی باتوں کو، اماموں کی باتوں کو، پیروں کی باتوں کو سن کے اس پہ عمل کرتے رہتے ہیں۔
تو خدارا ہوش کے ناخن لیجئے، ہماری نماز وہی قابل قبول ہے جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے پڑھی ہے، اللہ کے نبی نے ادا کر کے صحابہ کو سکھلائی ہے، دکھایا ہے کہ اے میرے صحابہ اس طرح نماز ادا کیا کرو۔ تو اس سے بڑھ کے اور ہمارے لیے سہولت اور اپرچونٹی کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جس طرح اللہ کے پیارے پیغمبر نے نماز ادا کی ہے ہمیں اسی طرح نماز ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔